الگ بات کہ اللہ تعالی کے محبوب نے، اس کے رسول نے اس معاشرے کو معتدل رکھنے کے لیے ادھر خاوند پہ زور دیا کہ جتنے تیرے حق ہیں اتنے اس کے بھی حق ہیں. حقوق میں یہ نہ سمجھ کہ میں اپر سپر ہوں، نہیں، اعتدال رکھا. پہلے اسے حق دیا، پھر اس کو کہا کہ یہ نہیں ہے کہ تو روٹی نہ پکا، تو بچوں کو دودھ ہی نہ پلا. فرمایا تو جتنی اس کی خدمت کرتی جائے گی تیرے مرتبے بلند ہوتے جائیں، تیری راہیں صاف ہوتی جائیں گی. تو اس کو برداشت کرتی جائے گی، تیرے گناہ مٹتے جائیں گے، تیری نیکیاں بڑھتی جائیں گی. یہی مرد کو کہا کہ اگر وہ زبان سے سخت بولتی ہے، اونچا بولتی ہے، تو برداشت کر. کیا کر؟ برداشت کر. عین ممکن ہے کہ اس کی تلخی سہنے سے قدرت تجھے ولی بنا دے. اس لیے اعمال کا معاملہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ گھر سے شروع ہوتا ہے. ایون کہ خیرات بھی بندہ کرے تو کہاں سے شروع کرے؟ گھر سے. اول خیش بعد درویش. سب سے پہلے بسم اللہ جی، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، شکریہ. تو یہ نہیں ہے کہ چوک میں جا کے میں سخاوت کے دریا بہا دوں، گھر والے راستہ تک رہے ہیں کہ اجے تک ٹنڈے نہیں آئے. تو گھر کے معاملات کو سنبھالنا سب سے پہلے ہے. اب کہ دیکھیں نا، نبی پاک نے فرمایا کہ بیوی کو، کیونکہ یہ دو اکائیاں نا، ایک بیوی ایک خاوند ہے. گھر کی بنیاد، ویسے عجیب تماشا ہے کہ انسانی معاشرے کی بنیاد ماں باپ سے شروع نہیں ہوئی. انسانیت کی بنیاد ماں اور باپ سے نہیں شروع ہوئی، خاوند اور تسی اجے سمجھے نہیں. اے اماں سویرے سویرے جب ڈنڈکا لے کے بیٹھی ہوندی ہے تے ابا بھی ڈنڈکا چوک کے کھلوتا ہوں، تسی میرے حق نہیں پہ ادا کر دے. انہیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کائنات کو بنانے والے نے انسانی معاشرے کی بنیاد ایک خاوند تھا، ایک بیوی تھی، اس سے اٹھائی تھی. اس لیے اس کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے. اگر اس کے اندر ذرا بھی اونچ نیچ ہو گئی تو گھر کا سکون خراب ہو جاتا ہے. اور جو کمزور ہے قدرت نے اس کی سائیڈ لی ہے. فطرتاً بندہ مرد جو ہے یہ جیسا بھی ہے اس کو اللہ نے طاقت دی ہے. عورت جو ہے فطرتاً وہ نازک پیدا کی گئی ہے. اس لیے قدرت جو ہے سائیڈ کمزور کی لیتی ہے تاکہ کمزور کو سہارا ملے اور وہ بالکل دب نہ جائے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھ پہ سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا. اس نے کہا پھر کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا. پھر کس کا؟ ماں. پھر باپ کا. آخر میں اب لوگ یہ سمجھتے ہیں اس سے ماں کا مرتبہ اونچا ہو گیا. مرتبہ ماں کا اونچا نہیں ہوا، مرتبہ باپ کا ہی اونچا ہے. اب اس کو تقسیم یوں کریں گے کہ خدمت کے حوالے سے ماں پہلے ہے، تعظیم کے حوالے سے باپ پہلے ہے. آپ سمجھ گئے؟ عزت کے حوالے سے باپ پہلے ہے، خدمت کے حوالے سے
ماں پہلے ہے، کیوں؟ وہ کمزور عضو ہے۔ تو خیر یہ تو ایک پورا موضوع ہے، میں نے اشارہ عرض کیا ہے کہ اعمال کے معاملے میں ہم کوتاہ، کمزور ہیں، کوتاہ ہیں، اور اصل میں تولا بندے کو اسی پہ جاتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آپ کا اصل جو تول ہے وہ آپ کا معاملہ ہے، معاملات ہیں۔ معاملات اتنے نازک ہیں کہ اس کے اندر بندہ، اکثریت ہمارا پورا معاشرہ اس معاملے میں، ہر بندہ میرے سمیت ہم سارے اس میں کمزور نہیں، فیل ہیں، ہے کہ نہیں؟ ویسے آپس سے سوچو، اس معاملے میں ہم فیل ہیں۔ اگر اس معاملے کو ہم سنبھال لیں، کم از کم گھر کے اندر تو سکھ سکون ہو۔ اگر گھر میں سکھ ہو، سکون ہو، آرام ہو، تو بھوک بھی ہو تو معاملہ چل جاتا ہے۔ لیکن گھر میں ہی جہنم کی طرح بھٹی تپتی رہے، دونوں ہی لڑتے رہے ہر وقت، تو پورا گھر کیا بن جاتا ہے؟ دوزخ بن جاتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، ان کو آپ تولے معاملات میں۔ میں نے آپ کو پچھلے جمعے چند مثالیں دی۔